کمال بے ادبی سے اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، اور ہو میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، مخزن اسرار رموز حقیقت و معرفت، محبوب المشائخ، میرے محسن، میرے مشفق، میرے مربی حضرت قبلہ خواجہ خواجگان خواجہ محبوب الہی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ صوفی باصفا حضرت قبلہ صوفی گلزار حسین صاحب، معزز علماء کرام، مشائخ عظام، سادات کرام، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دیار حبیب ٹرسٹ کی طرف سے اور اپنی طرف سے پوری جماعت کی طرف سے حضرت قبلہ محبوب المشائخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج اس موقع پر عاشق رسول پیارے بھائی محمد اشرف نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ کروں تو یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ بھائی محمد اشرف کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ چونکہ یہاں بیان نہیں ہوتے، حاضری ہوتی ہے، اور حاضری کی نسبت سے چند باتیں قرآن اور حدیث کے سمندر سے چن کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ حضرات محترم، ایمان اور اسلام کو اگر جمع کیا جائے تو یہ دین بنتا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ بلند آواز سے کہہ دو، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اسلام اور ایمان کو جمع کرو تو یہ بنتا ہے دین۔ وحق کے کنال اطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دین ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں، اپنے چاہنے والوں کو ظاہری طور پر بھی بدل دیتا ہے، باطنی طور پر بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ یہ خصوصیت وقت میں نہیں ہے، یہ خصوصیت ہندوازم میں نہیں ہے، یہ خصوصیت ڈارون کے نظرے ارتقاء میں نہیں ہے، یہ خصوصیت عیسائیت یہودیت میں نہیں ہے، یہ خصوصیت تو محمد عربی کہتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والو کے ارشاد مبارک فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ کریم نے فرمایا وکفی باللہ رسولا، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ وہ جس نے یہ عظمت والا رسول بھیجا، یہ شان والا رسول بھیجا، یہ عظمت والا رسول بھیجا۔ اللہ اکبر، بالہدی ہدایت کے ساتھ، ودین الحق سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ اللہ محترم، جب دین پر وقت آتا ہے یزید کی صورت میں تو امام حسین کا کردار سامنے آتا ہے۔ جب دین پر وقت آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دنیا کے حکمرانوں کے مقابلے میں تو اللہ
कामिल को पैदा फरमा देता है। कभी गाजी मुमताज हुसैन की सूरत में जवान आता है, कभी गाजी अजमुद्दीन की सूरत में आता है, कभी गाजी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सूरत में सामने आता है। और मैं अल्लाह की कसम उठा के हजरत के कदमों पे हाथ रख के कह रहा हूँ, तारीख इस्लाम का मुतालिया करो। जिन जिन मुजाहिदीन ने कुफ्फार का मुकाबला किया, उनकी पुष्ट पर अल्लाह वालों का हाथ था। अल्लाह वालों का तारीख इस्लाम उठा के देखे, अल्लाह वालों का हाथ था। हजरत मुजद्दिद अलफ़ानी शेख अहमद फारूकी सरहंदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में एक बादशाह था, ताकत भी थी, फोर्स भी थी, इक़्तिदार भी था। अल्लाह अकबर। हजरत ने कलम उठाया, तलवार नहीं उठाई, बम नहीं उठाई, गोलियां नहीं उठाई। ये एक तरीका होता है। चिश्ती चीर फाड़ के रख देते हैं, काजी टुकड़े टुकड़े करके रख देते हैं, और नक्शबंदी वो है जो दिलों की दुनिया बदल कर मदीने कलम उठाया। गाय के ज़बीहे पर पाबंदी, खतने पर पाबंदी, माँ बहन बेटी मुहर्रमात से निकाह को जायज करार दिया गया। दीन इलाही के नाम पर एक फितना पैदा किया गया, पर अल्लाह करीम ने उसके फितने को खत्म करने के लिए मुजद्दिद अलफ़ानी को अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। उलमा बैठे अदब के साथ अर्ज करता हूँ, साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी वाजिब है। अल्लाह हुजूर कुर्बानी वाजिब है। मेंढा दुबा 6 माह का चल जाएगा, बकरा 1 साल का, गाय 2 साल की, और 5 साल का। भैंस की सारी हदें मुकर्रर है, पर मेरे मुजद्दिद पाक ने फतवा दे दिया, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर गाय की कुर्बानी वाजिब है। अल्लाह अल्लाह किबला कुर्बानी वाजिब है गाय की, जो इस्तिताअत है दो। पर मुजद्दिद पाक ने हालात की नज़ाकत को देखते हुए उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई फरमाई। फरमाया इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों पर गाय की कुर्बानी वाजिब है। उलमा जमा हो गए, हजरत कुर्बानी वाजिब है, गाय की कहा है। आपने फरमाया तवज्जो तवज्जो, साहिबान इल्म ने अपने इमामे उतार कर मुजद्दिद पाक के कदमों में रख दिए। आपने फरमाया जब मुस्तहब अमल को ताकत से रोका जाए, कुव्वत से रोका जाए, वो अमल उम्मत पर वाजिब हो जाता है। तो ईद मिलादुन नबी फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। तो जो मुस्तहब अमल को रोकता है, वो अमल उम्मत पर वाजिब हो जाता है। तमाम उलमा ने कहा, वाह मुजद्दिद, आप नहीं बोल रहे, जुबान आपकी है, मदीने वाला अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक सुभान अल्लाह, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का पैदा ठाठी मारता हुआ समंदर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अकबर बादशाह ने कहा, इन सूफियों को, हलवे मांडे खाने वालों को जेल में डाल दो, इनको पता चलेगा जेल क्या होती है। मुजद्दिद पाक रज़ी अल्लाह तआला और आपके साथियों को कला गवालियार में बंद कर दिया गया। कई इलाहाबाद बादशाह को ख्याल आया, वजीर को भेजा जेल का विजिट करो। जेल में जितने हजारों सैकड़ों लाखों कैदी थे, सबके चेहरों पर सुन्नत रसूल, अल्लाह सरों पर ताज थे, अल्लाह। और नक्शबंदियों, ये 4 टोपियां क्या बता रही हैं? कादरी फैज भी है, चिश्ती फैज भी है, नक्शबंदी फैज भी है। और मैं अक्सर कहता हूँ, दियारे हबीब सुन्नियों का मरकज है, सुन्नियों का मरकज है, चिश्ती फैज है, सोहबंदी फैज है, नक्शबंदी फैज है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वजीर ने कहा, सर हिंदुस्तान के सारे मौलवियों को बंद कर दिया गया, इनकलाब आएगा,
انقلاب آئے گا، آپ کے اقتدار کو زوال آئے گا۔ انہوں نے کہا جیلر سے، میں نے کہا تھا چند صوفی بند کرو، تم نے سب بند کر دیے۔ تو اس نے کہا سر بند تو چند کو کیا تھا، بند سارے گئے۔ اللہ سبحان اللہ۔ کون سا چہرہ ہے جس کے چہرے پر حضرت خواجہ محمد معصوم کا فیض نہیں ہے؟ کون سا سر ہے جس کے سر پر خواجہ محمد علی کا تاج نظر نہیں آ رہا؟ کون سا سر ہے جس کے سر پر اللہ اکبر وادی والے کا فیض چمکتا ہوا نظر نہیں آتا؟ جب مجھ سے جرم کرتا ہے تو رنگ چڑھا دیتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ سارے رنگ اللہ کے ہیں، اللہ جس پہ چاہتا ہے رنگ چڑھا دیتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ مجھے ایک کرنل صاحب ملے، اب بھی موجود ہے، نام نہیں لوں گا، مجھے کہنے لگے حضرت صاحب سنی جب ایک ہے تو رنگ الگ الگ کیوں ہے؟ اللہ نشانیاں الگ الگ کیوں ہیں؟ اور میں نے کہا چلیا جس کو جس رنگ میں یار نظر آیا اس میں وہی رنگ اللہ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب کے قدموں کو چوم کے بات کر رہا ہوں، یاد رکھو دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ گائے کا پیشاب پینے والوں تم ہمارا کیا مقابلہ کرو گے؟ عمر کوٹ گیا تو میں نے دیکھا گائے دکانوں میں عام گھوم رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ بولا گاؤ ماتا ہے۔ میں نے کہا گاؤ ماتا کیا ہوتی ہے؟ بولا گائے کو ماں کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا گائے کو ماں کہتے ہیں تو بیل کو پتا جی کیوں نہیں کہتے؟ جو جانور وہ پالتے ہیں وہ مسلمان کھا جاتے ہیں۔ گائے کا تو جناب پیشاب پینے والے آج ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ خدا کی قسم آج مودی نے دھمکی دی ہے، انڈیا والوں کے ہوش ہو گئے، نیندیں اڑ گئی ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی قوت ہے، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے پیچھے بھی اللہ کے ولیوں کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے ایٹمی میزائل بنائے، جنہوں نے ایٹم بم بنائے، جب تاریخ اٹھا کے دیکھو ان کے پیچھے بھی اللہ والوں کا ہاتھ ہے۔ اللہ والے روزانہ میرے آقا کی کچہری لگتی ہے، جو فیصلے دربار رسالت میں ہوتے ہیں وہی دن میں ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ گھٹ بٹ کے کہہ دو انشاءاللہ کوئی سلطان صلاح الدین کا بیٹا پیدا ہوگا، کوئی حضرت عمر کی روحانی اولاد پیدا ہوگی، بیت المقدس واپس لیں گے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کے قدموں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باہ ہیں، وہ ہے پاس باہ ہمارا، اور بت کا کھانے کو کعبہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ اور حضرت علی نے بتوں سے پاک کیا تھا، پیدا بھی کعبے کے اندر ہوئے۔ ایک شخص کہنے لگا تمہارے پیر کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا بات سن، ہمارے پیر کسی کو اوپر بٹھاتے ہیں، کسی کو نیچے گراتے ہیں۔ یہ ڈیوٹی سرکار سے لگتی ہے، گھبراؤ نہیں میرے آقا کے غلاموں۔ آپ اس عظیم درگاہ سے وابستہ ہو، اس عظیم مجدد پاک کے روحانی اولاد ہو، ماننے والے ہو۔ اللہ اکبر، ایک نگاہ کرم کرتے ہیں، کفر ٹوٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ دین اسلام غالب رہے گا۔ بولو دین اسلام، بولو دین اسلام۔ امریکہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، امریکہ کی ہر ریاست پر میرے نبی کے جھنڈے لہرائیں گے۔ آج مفتی اعظم پاکستان نے جہاد کا اعلان کر دیا، سوشل میڈیا پہ چلا۔ اگر ہماری حکومت بارڈر کھول دے تو خواجہ محمد معصوم کے لاکھوں غلام، مجدد پاک کے لاکھوں غلام سروں پہ کفن باندھ کر میدان میں آئیں گے، قادری چشتی میدان میں آئیں گے۔ مسلمانوں مایوس نہ ہو، دل میں کبھی مایوسی نہ رہا۔ میرے نزدیک کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ مایوسی ہے، اور یار جن کا مرشد موہری والا ہو، اللہ سبحان اللہ، جن کا مرشد وادی والا، سبحان اللہ، جن کا مرشد خواجہ محمد علی،
سے جاؤ حضور خواجہ محمد معصوم رحمتullah علیہ گلشن حدید آئے، بھٹی صاحب کی گلی میں پروگرام تھا تو قریبی ایک شخص ہے، اس نے جمعے میں کہہ دیا کہ کوئی ولی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ خواجہ صاحب رحمتullah علیہ کی موجودگی میں نے کہا اسٹیل مل داخل ہوتے ہو، لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے لوہے کو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا، جب لوہا فائدہ دے سکتا ہے تو ولی فائدہ کیوں نہیں؟ خواجہ صاحب نے میرے ماتھے کو چوما اور مجھے فرمایا آپ سنیوں کے شیر ہو۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میری گن خالی نہیں ہے، میرے پیچھے قادریوں کا بھی ہاتھ ہے، چشتیوں کا بھی ہاتھ ہے، سہرتیوں کا بھی ہاتھ ہے، نقش بندیوں کا ہاتھ ہے۔ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم لجپالوں کے غلام ہیں، لجپالوں کے نوکر ہیں۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وما لنا الا البلاغ المبین۔